خوبصورت صبح تھی۔ صحن میں دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ دادا جان آرام سے کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ سامنے زمین پر جاوید بیٹھا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دادا جان نرمی سے بولے، جاوید بیٹا، تم سارا دن موبائل پر کیوں رہتے ہو؟ باہر بھی نکلو، کچھ سیکھو۔ جاوید نے بے پرواہی سے جواب دیا، دادا جان، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو میں چھوٹا ہوں۔ دادا جان مسکرا کر بولے، آؤ میں تمہیں ایک ایسی خاص جگہ لے کر چلتا ہوں۔ جاوید نے کہا، دادا جان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دادا جان نے کہا، آج میں تمہیں وقت کا جادوئی باغ دکھاتا ہوں۔ باغ میں داخل ہوتے ہی باغ میں بہت ہی خوبصورت پھول، پرندے، تتلیاں اور بہت ہی حسین منظر تھا۔ جاوید حیرانی سے بولا، واہ دادا جان، کتنا خوبصورت باغ ہے۔ دادا جان نے کہا، یہ عام باغ نہیں، یہ تمہارے وقت کا عکس دکھاتا ہے۔ یہ لو گھڑی، اور یہ جادوئی گھڑی ہے جو ہر وقت چمکتی رہتی ہے، مگر جیسا تم وقت گزارو گے ویسا ہی باغ بنے گا۔ اگلے دن جاوید دیر سے اٹھتا ہے اور اسکول بھی دیر سے جاتا ہے۔ وین باہر ہارن دے دے کر واپس چلی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتا اور موبائل میں ہی گیمز میں لگا رہتا ہے۔ دوسرے دن باغ میں پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، آسمان پر بادل اور پرندے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ جاوید نے جب باغ کو دیکھا تو اس نے ایک دم سے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہو گیا باغ کو؟ سب کچھ مرجھا گیا۔ دادا جان نے کہا، بیٹا، جب تم وقت ضائع کرتے ہو تو زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ باغ صرف پھول نہیں، تمہاری محنت، تمہاری قدر اور تمہاری کامیابی ہے۔ جاوید اب وقت پر جاگتا ہے، وقت پر ہوم ورک کرتا ہے، دادا جان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اس طرح اسے اپنے وقت کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ وقت کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ اس طرح کرنے سے باغ کے مناظر تبدیل ہو جاتے ہیں، باغ میں پھول بھی کھلنے لگتے ہیں، تتلیاں، پرندے واپس آ جاتے ہیں، آسمان نیلا اور باغ میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ جاوید خوش ہو کر دادا جان سے کہتا ہے، واہ دادا جان، وقت کی قدر سے سب کچھ واپس آ گیا۔ دادا جان مسکرا کر کہتے ہیں، دیکھا بیٹا، وقت جادو سے کم نہیں، بس اسے ضائع نہ کرو۔ دیکھا بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت گزر جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا اور زندگی کا سب سے خوبصورت باغ مرجھا جاتا ہے۔